رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر میں اپنے محمد کی امت کو وہ کچھ دوں گا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یہ تو خودم خدا آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ رمضان شریف میں غریب سے غریب گھر میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور جہاں رمضان گیا یہ برکت بھی گئی۔ اور برکت کو دنیا سے اٹھے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو امت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ ایک روزہ رمضان کا اس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر جان بوجھ کر مستانہ پن سے کوئی روزہ نہیں رکھتا تو بدقسمت کی انتہا ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ کھانا نہ رکھنا، اگر اب اس کا تدارک کرے، اس کا بدل کرنا چاہے اور 1,00,000 سال کی اس کی عمر ہو تو رمضان کے روزے کی گرد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اب اس سے اندازہ کر لو کہ رمضان کا روزہ کیا چیز ہے، کتنی خیر برکت نور سب کچھ اسی چیز کو قائم رکھنے کے لیے اس نے تاکید فرمائی، جب تم رمضان کے روزے رکھ لو، تراویحیں ادا کر لو، عید کا چاند دیکھ لو تو غم مناؤ، اور اپنے گناہوں کی تلافی کرو، استغفار کرو، رمضان کے جانے کا غم کرو۔ ہم اس کو سکینہ پن اور اس میں برکت قائم رکھیں گے۔ جتنا اس کا ظرف ہوگا، جتنے اس کے خیالات ہوں گے، جتنے اس کے اعمال ہوں گے، جتنے خدا سے اس کا تعلق ہوگا، اسی کو برکت دے۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ جو ہے اس میں سب برکت ہو جاتی ہے، غریب سے غریب کی، سال بھر سے کچھ کو نہ ہو مگر اس میں سب کے ہو جاتی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ملتی ہے، تھوڑا سکینہ پن بھی، حیثیت کے مطابق برکت اور سکینہ پن ملتا ہے سب کو، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ملے گا۔ لیکن ادھورا سدھورا ملا تو کیا ملا؟ پیٹ بھر کے جو کھائے تو وہ پیٹ بھرا کر ہے بھائی۔ ایک روٹی سے تو ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ایک ٹکڑے سے تو نہیں بھر سکتا، لیکن اس نے نور پاور ہے۔ بسم اللہ اور درود ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری زمین ٹھہری ہوئی ہے، یہ سمندر اپنے حد سے باہر نہیں آ رہا، یہ آسمان ٹوٹ کے ہم پر نہیں گر رہا، یہ برکت ہے، اس کا برکت کہتے ہیں برکت۔ اور برکت میں حرکت کی ضرورت ہے، اور حرکت اس میں ہے قلب سے متعلق۔ جتنی قلب کے اندر خدا کی محبت کی، ڈر کی، تابعداری کی حرکت ہوگی، اتنا ہی تم پر وسعت برکت نصیب ہوگی۔
مطلب یہ ہے کہ اس رمضان کو ایسا سمجھو سے اور مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، محرم، یہ 4 مہینے اتنے برکتوں کے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کی برکتوں کو کھول دوں تو دنیا کے لوگ کھانا پینا سونا سب بھول جائیں، کوئی حد نہیں، کوئی بس نہیں۔ تو اس مہینے کی عید کا چاند دیکھ کر اپنا استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اور رنج اور غم منائے کہ کتنا حسین، کتنا پیارا، کتنا نورانی، کتنا برکتوں سے لبریز مہینہ گزر گیا۔ اب اگر تم نے اس کی جتنی قدر و قیمت کی ہوگی وہ پورے سال تک تمہارے ساتھ چلے گی، اگلے رمضان تک۔ بے برکت کے کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا، جو بھی کچھ ہے سب بیکار ہے۔ ایسے بیکار ہے کہ جیسا کوئی پخانہ کر کے اس ڈلے سے، پتھر سے اپنے پخانے کی جگہ کو صاف کر کے پھینک دے، ایسا ہے آدمی۔ برکت ایک نور ہے، طاقت ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کی قدر کرو، یہ مہینہ ہماری بخشش بھی کرائے گا، سفارش کرے گا۔ اے اللہ، اس نے رمضان میں میرے، جب میں گیا تھا ان کے ہاں مہمان، انہوں نے بہت تواضع کی، بہت خاطر کی، اپنے آپ بھی کھایا، غریبوں کو بھی کھلایا، اپنے پراؤں کو بھی کھلایا پلایا، صدقہ خیرات بھی بہت کیا، زکاتیں بھی جی، سب کام اس میں انہوں نے میرا احترام کیا ہے۔ اور جب میں چلا ہوں وہاں سے تو یہ آزردہ تھے، رنجیدہ تھے، اے خدا تو میری لاج رکھ اور ان کو بخش دے۔ وہ کہتے ہاں ایسا ہوگا، ضرور کروں۔ اس بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، جب عید کا چاند دکھائی دے، رمضان کے جانے کا غم منائے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے اور رمضان کے روزوں کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے اوپر سیڑھی پر چڑھا تو کہا آمین، پھر دوسری سی قدم پر رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری پر رکھا آمین، اور پھر منہ موڑ کے کہا پتہ ہے میں نے یہ آمین کیوں کہا؟ کھڑے ہیں یہ جبرائیل۔ انہوں نے کہا جب اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور کوئی شخص بیٹھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، ہلاک ہو، برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو۔ دوسرے یہ کہ جب رمضان کا چاند، رمضان ختم ہو جائے، عید کا چاند آ جائے اور لوگ رنج نہ منائیں، رنج نہ کریں رمضان کے جانے کا، اور اپنے گناہوں کا استغفار نہ کریں، ہلاک ہو، برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری پر جو کہا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو آزار پہنچائے، تکلیف دے، گالیاں دے، ستائے، بدتمیزی کرے، جبکہ قرآن پاک میں اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی لگا، توبہ، تم بڈھے ہو گئے، بیٹھی رہے ماں، تم بولتی ہی رہتی ہے، کبھی نہیں کہنا چاہتا۔ بے ادب، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف عمل اس سے کرنا کفر کے دائرے میں لے آتا ہے۔ تو جو کو اپنے ماں باپ کو آزاد کرے، ہلاک ہو، برباد ہو۔ میں نے کہا آمین 3 چیزوں پہ ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، وہ یہ کہ رمضان آئے اس کی ناقدری نہ کرنا، کہ اس کا اخبار پڑے گا پورے سال، اس کی نیکیوں کا اثر پورے سال رہتا ہے، اس کی برائیوں کا ادبار، اس میں جو گناہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا ادبار پورے سال چلتا ہے۔ اس میں اگر مر گیا تو دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ اب درود شریف پڑھو، جتنی دفعہ ہاتھ پھول، اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ میں بسم اللہ کے پڑھو۔ بسم اللہ۔
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔